الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سفر ولا هام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آباب بالقریب مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر اور مظفر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے عقائد و نظریات انتہائی غلط تھے، لیکن زمانہ اسلام میں بھی اس مہینے کے متعلق کچھ لوگوں کے عقائد و نظریات آج بھی غلط ہیں. تو آج کے مختصر سے خطبہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. محترم سامعین، سفر المظفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ برا ہے، اس مہینے میں جنات، بھوت، پریت، چڑیل، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، ان چیزوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن اسلام نے ان سارے غلط عقائد اور نظریات کی سختی سے نفی اور تردید کی، اور صاف ستھرا عقیدہ دیا کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، خیر شر، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. کوئی بھی چیز، کوئی چرند پرند، کوئی جگہ، کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس اور برا نہیں، بلکہ یوں ہمیں سمجھایا کہ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے. اگر انسان کے اعمال درست ہوں گے تو اس کی زندگی میں بھی برکتیں، گھر میں بھی برکتیں، کاروبار، مال، اولاد میں بھی برکتیں. اور اگر انسان کے اعمال درست نہیں تو اس کے اندر بھی نحوست، اعمال میں بھی نحوست، گھر میں بھی نحوست، کاروبار میں بھی نحوست. اسلام نے یہ عقیدہ دیا.
کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی چیز بری اور منحوس نہیں ہے۔ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے، لیکن انسان جب اچھے اعمال کرے تو یقیناً وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ نے انسان کو اختیار ضرور دیا ہے، قرآن پاک میں وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تم میں سے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، کفر اختیار کرے۔ اللہ نے انسان کو عقل شعور دیا اور اختیار بھی دیا ہے کہ وہ عقل شعور کے مطابق صحیح سمجھ کر کے اچھے کام کرے۔ کلی اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سائل سے کہا بھئی تم ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، کہا بھی دیکھو اتنا تمہارے پاس اختیار تھا، اگر تم دوسری ٹانگ اٹھاؤ گے تو گر جاؤ گے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ یعنی آدھا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سمجھ بوجھ کے ساتھ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے۔ اس لیے جب انسان سے اچھے اعمال ہوں تو وہ یقین کرے کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان سے برے اعمال ہیں تو وہ پھر اللہ کی طرف منسوب نہ کرے، وہ شیطان کی طرف منسوب کرے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو پڑھو لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت طاقت تیری توفیق سے ہے۔ انسان اپنے اختیار سے کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، تیسرا سپارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے، ماننے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو اللہ کی بات مانے، اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ یا اللہ تیری دوستی کی پہچان اور علامت کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں یخرجوہم من الظلمات الى النور، اللہ فرما رہے ہیں میری دوستی کی پہچان علامت یہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے، میری فرما برداری کرے، میرا کہنا مانے، میں اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہوں، میں اس کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہوں۔ آگے فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، شیاطین ایسے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ یا اللہ شیاطین کی دوستی کی پہچان علامت، اللہ فرما رہا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیاطین کی دوستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لائیں گے، وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف لائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ کافروں کا کہنا مانیں گے، کفر کریں گے، نافرمانی کریں گے، شیاطین جیسا دوستی کریں گے، فرمایا یہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اے باری تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، فرما رہے ہیں میں ان کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔
تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان ایمان اور عمل صالح کی برکت سے روشنی میں ہدایت میں رہتا ہے، کفر اور نافرمانی کی وجہ سے انسان اندھیرے اور گمراہی میں رہتا ہے۔ تو موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، بیماری تندرستی، صحت، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی دن منحوس اور برا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں 22واں پارہ سورہ فاطر، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرما رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، میں اگر رحمتوں کے دروازے انسانوں پر کھول دوں فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک، اور اگر بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کے بعد اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ رحمتوں کے دروازے بند کرنے والا بھی وہی ایک اللہ ہے، اور رحمتوں کے دروازے کھولنے والا بھی وہی ایک اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اور جو اور آیت مبارکہ تلاوت کی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کسی کے اوپر کوئی نقصان پہنچانے چاہے، اللہ کے سوا اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور سورہ 22واں پارہ، 21واں پارہ سورہ احزاب، اللہ فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ برئی کا بیماری کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ رحمت کا ارادہ فرما لے، اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ فرما رہے میرے سوا نہ تو تم کوئی مددگار پاؤ گے، نہ ہی کوئی دوست پاؤ گے، کیوں بیماری تندرستی صحت یہ سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں، میرے سوا نہ کوئی بیماری دور کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی تمہیں صحت عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن نے عقیدہ دیا ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، برا ہے، یا یہ مہینہ سخت ہے، یا اس مہینے میں مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں اترتی ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اسلام نے اس عقیدے کی سختی سے نفی اور تردید، لیکن آج اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض لوگ اس مہینے کو آج بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور اس مہینے کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں، اور غلط عقیدہ بنا رکھا ہے کہ سفر کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی انہوں نے بنا رکھا ہے۔ کوئی جو ہے وہ انگوٹھی پہن لیتا ہے، کوئی چھلا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، خاص طور پر اس کے پہلے 13 دن اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جب 13 دن گزرتے ہیں کچھ پکا کر تقسیم کرتے ہیں کہ بیماریاں، پریشانیاں اتر جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، جاہلانہ عقائد اور نظریات ہیں۔ 1450 سال گزر کے آج بھی اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا پھر وہ کہاں جائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے کا نام لے کر ارشاد فرما دیا، لا سفر ولا حاما، سفر کے مہینے میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے، کوئی بھی اس مہینے میں کوئی بیماری نہیں اترتی، یہ مہینہ منحوس اور برا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یوں ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بات پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے طبقے نے، یعنی کچھ علماء نے بھی اس مہینے کے متعلق اچھی راہ نہیں رکھی
اور انہوں نے بھی کتابیں لکھ ڈالی کہ نعوذ باللہ اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، اور لکھ دیا کہ حضرت آدم پر جو مصیبت آئی، حضرت ایوب پر جو بیماری آئی، حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یعنی انبیاء کرام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں، جو تکالیف آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، بعض علماء نے لکھ دیا کہ یہ سفر کے مہینے میں آئی اور اس مہینے کی وجہ سے آئی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں اگر کچھ انبیاء کے اوپر سفر کے مہینے میں کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آئی تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہ یہ کہ اس مہینے کی وجہ سے کوئی بیماری آئی۔ اسی طرح بعض حضرات نے لکھ دیا کہ سفر کے مہینے میں آپ یہ وظیفہ پڑھو گے تو بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ بعض لوگ جو ڈائجسٹ پڑھتے ہیں یا ستاروں کا حال معلوم کرنے والوں کی ایسی اخبارات پڑھتے ہیں تو اس میں اس مہینے میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اس مہینے میں یہ بیماری اترے گی، یہ پریشانی اترے گی، اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے نفل لکھ دیے، بھی اتنے نفل پڑھو، ایسے پڑھو، یہ دعائیں پڑھو گے تو اس آنے والی مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں موضوع من گھڑت ہیں۔ اور میں نے آج صبح 10 میں بھی عرض کیا تھا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ اس مہینے کے حوالے سے جو غلط فہمی کا شکار ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ یہ روایت پڑھی جاتی ہے بلکہ گھڑی جاتی ہے، اس روایت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ آیت، یہ حدیث درج کی ہے، یہ روایت درج کی ہے، اور یہ روایت درج کرنے کے بعد لکھا ہم اس روایت کی وجہ سے اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس روایت میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس حدیث کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ بھی گمراہ ہو گیا۔ حالانکہ اس حدیث کے متعلق ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی الموضوعات الکبیر، اس کتاب کے اندر اس روایت کو درج کیا اور پھر ساتھ ہی لکھا کہ یہ جملہ، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس جملے کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ موضوع من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ اور اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسلیم کر بھی لیا جائے، ہے تو نہیں، لیکن اگر ان لوگوں کے بقول اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر مان بھی لیا جائے تب بھی اس جملے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس اور برا ہے، یا اس مہینے میں کوئی مصیبتیں پریشانیاں نازل ہوتے ہیں، ایسا پھر بھی کچھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جو احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر المظفر کے مہینے سے ہوا۔ ذی الحج کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا، محرم کے مہینے میں آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ جیسے جیسے سفر کا مہینہ بڑھتا چلا گیا آپ کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ہاں سفر المظفر کا جو آخری بدھ تھا اس بدھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور پھر اپنے گھر کے صحن میں چہل قدمی فرمائی، اور اس غسل کے بعد اور اس چہل قدمی کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مزید بڑھ گئی، اور اس بیماری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل نہ سکے، یہاں تک کہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
تو اس روایت سے کہ جو لوگوں نے گھر رکھی ہے، اس روایت سے کہیں بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے یا برا ہے، یا اس مہینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بیماری آئی، یا اس مہینے کی وجہ سے نعوذ باللہ انبیاء کرام کے اوپر بیماریاں آئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا سفر ولا حام، سفر کا مہینہ میں نہ تو کوئی نحوست ہے نہ ہی کوئی بیماری اترتی ہے، تو ایک ایمان والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں مرض متعدی۔ ولا حاما کا مطلب یہی ہے، لا سفر ولا حاما، کہ سفر کا مہینہ منحوس اور برا بھی نہیں، ولا حاما، اور ایک کی بیماری دوسرے کو بھی نہیں لگ سکتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں، مسلم شریف، تینوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے مجمع میں کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس مجمع میں سے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، میں دیہاتی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، لیکن ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اونٹ ایک جگہ جمع ہے، اگر ایک خارشی اونٹ صحیح سلامت تندرست اونٹوں میں گھس جائے تو ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بٹھایا اور اس سے پوچھا، اچھا بتاؤ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کیسے لگی؟ اب وہ دیہاتی خاموش ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش اللہ کے حکم سے لگی ہے، جب یہ خارشی اونٹ صحیح سلامت تندرست اونٹوں میں گھسا تو اس کے گھسنے کی وجہ سے ان کو خارش نہیں لگی، بلکہ ان کو بھی خارش اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کبھی تم بھی بیمار ہو جاؤ تو یہ مت کہنا کہ آج میں ہاسپٹل میں گیا مریض کی عیادت کے لیے تو وہاں سے آیا ہوں، میں بیمار ہو چکا ہوں، مجھے نزلہ زکام لگ گیا ہے، ایسا مت کہو کہ وہاں جانے کی وجہ سے، بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بخار ہوا، نزلہ زکام ہوا، بیماری لگی، ایسا نہیں۔ اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے شرک کرا دیا کہ تم اللہ کی طرف، کہ بیماری اور صحت اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طرف سے ہے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں۔ آج دیکھیے کہ بعض لوگوں نے گھروں میں الگ برتن بھی، یہ ابو کا ہے، یہ امی کا ہے، یہ آپی کا ہے، یہ باجی کا ہے، یہ ماما کا ہے، یہ گلاس اس کا ہے، یہ پلیٹ اس کی الگ۔ یہ طرز اور طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے ایک ہی تھال میں کھانا آتا، سب مل کر کھاتے، ایک ہی برتن میں پانی آتا، سب اسی برتن سے مل کر پانی پیتے، کوئی الگ پینے کے لیے برتن نہ تھے، الگ کھانے کے لیے برتن نہ تھے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین اور بھی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، جس کو جزام کوڑی کا مرض ہو بھی اس سے دور رہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں میں گھسنے نہ دو۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بیمار آدمی کے پاس آمد و رفت کم رکھو۔ یہ 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور یہ ہم جیسوں کے لیے، کمزور عقیدے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہیں کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ میں گھسنے نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ وہ بیمار ہو جائیں اور تمہاری زبان پر آنا شروع ہو جائے کہ یہ ان کو گھسا تو بیماری لگی، اگر یہ نہ گھستا تو ان کو بیماری نہ لگتی، تاکہ یہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ کہا بیمار ان کو ایک طرف کر دو، ان کو گھسنے ہی نہ دو۔ اسی طرح فرمایا کہ بیمار آدمی کے پاس آمد و رفت کم رکھو، ایک تو یہ کہ وہ بیمار آدمی پریشان نہ ہو، بار بار جائیں گے، زیادہ لوگ جائیں گے، ادا مدہ کرنے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی پریشان ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ہر کوئی آگے پوچھ رہا ہے، پتہ کر رہا ہے، تو اس سے اس کی تکلیف بڑھ نہ جائے، اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس آمد و رفت کم رکھو۔ ایسا نہ ہو آنے جانے کی وجہ سے تم بیمار ہو جاؤ اور کہنے لگو کہ میں بیمار آدمی کے پاس گیا تھا، میں بھی بیمار ہو گیا۔ اس عقیدے کے اوپر حرف نہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ آمد و رفت کم رکھو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جزامی سے دور بھاگو، کوڑی کا مرد ہو دور بھاگو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ایک جزامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ آپ کی بیعت ہو گئی، آپ ادھر ہی رہو، میں آپ کی طرف سے بیعت کر چکا ہوں، تم میرے مرید بن چکے ہو، آنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ تمہیں جزامی کی مرض ہے۔ ایک اور جزامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لیا اور بیعت والے کلمے پڑھا دیے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اسی طرح سورہ ممتحنہ اس کی آخری آیت مبارکہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، یہ والے کلمات کہے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر، حالانکہ جزامی کا مرض تھا اسے۔ ایک اور جزامی رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کھانے کا وقت آیا، برتن میں کھانا آیا، اسی ایک ہی برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک بھی جا رہا ہے اور اس جزامی کا بھی جا رہا ہے، اکٹھے کھانا تناول فرما رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تینوں باتیں سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جزامی خط لکھا تھا اس کو میں نے اس لیے روکا کہ اس کا عقیدہ کمزور تھا، میں نے کہا تم دور ہی رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں آنے کی وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو جائے اور تم کہنے لگو میری وجہ سے بیمار ہو گئے، تم ادھر ہی رہو، اس کا عقیدہ کمزور تھا۔ اور جو دوسرا جزامی جس کے ہاتھ پر بیعت رکھی اس کا عقیدہ مضبوط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور اس کو کلمات کہلوا دیے۔ تیسرا جزامی اس کا عقیدہ ان سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں کھانا کھایا تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہو جائے کہ بیماری دینے والی ذات وہی ایک اللہ ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، کھانا کھانے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ میل ملاپ کی وجہ سے بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگ سکتی، بیماری لگے گی تو اللہ کے حکم سے، بیماری ہٹے گی تو بھی اللہ کے حکم سے۔ مجھے اور آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ ہم نے پچھلے سالوں میں، کورونا کے سالوں میں دیکھا کہ اس عقیدے کے اوپر کتنی کاری ضرب لگائی گئی کہ 1450 سال سے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نماز اکٹھے ہو کر پڑھیں گے تو نماز ہوگی، فاصلہ کریں گے تو نماز نہ ہوگی، لیکن کرونا کا بہانہ بنا کر ہمارا عقیدہ کس طرح کمزور کیا گیا کہ ہم نماز کے دوران بھی ایک دوسرے کے ساتھ، جبکہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ اگر پاس ہوئے تو بیماری لگ جائے۔ اس عقیدے کے اوپر کیسی کاری ضرب لگائی، ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، کمزور کیا گیا، سازش کے تحت، پلاننگ کے تحت۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بیمار کے پاس آمد و رفت کم ہو، بیمار آدمی کے پاس تھوڑا سے انسان دور رہے، عقیدہ کمزور نہ ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں بھی ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ تو پھر ہمارا عقیدہ، ہمارا مسئلہ خراب ہو گیا جو 1450 سال سے اس عقیدے کے اوپر کاربند ہے۔
تو سفر کا مہینہ نہ منحوس ہے، نہ برا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی بھی بدشگونی نہیں، ستاروں کی گرفت نہیں، اور جنات، بھوت، پریت، ان چیزوں کا نزول نہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں بدشگونی لینا بھی شرک ہے، اور فرماتے ہیں کہ فال نکلوانا یہ بھی شرک اور بت پرستی میں۔ بدشگونی یہی کہ کوئی پاس بیٹھ گیا تو بھئی تم دور ہو جاؤ، چھوٹ، یہ ہندوؤں کے اندر عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اندر نہیں۔ ان کے ہاں ہے کہ برادری کے حوالے سے یہ برہمن ہے، یہ شودر ہیں، یہ ان کے برتن الگ ہیں، ان کی بیٹھنے کے لیے جگہیں الگ ہیں، ان کا معاملات الگ ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں۔ کوئی کسی قوم، کنبہ، قبیلہ، برادری سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہے، بات ختم۔ بلکہ اگر اہل کتاب ہو، عیسائی اور یہودی، تورات، زبور، انجیل، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی حکم ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھانا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ جی چوڑا ہے، یہ جی صحیح ہے، اس کے برتن ہم استعمال نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ گنجائش ہے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے کی، یہاں تک کہ اگر اہل کتاب سے کوئی لڑکی لی جائے شادی کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، اگر قربانی کا گوشت اب اس کو دیتے ہیں تو بالکل درست ہے۔ اہل کتاب کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ اہل کتاب جو سر عام اسلام کی دشمنی کریں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کریں، ان کے ساتھ منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ منع کیا گیا جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ہمارے قرب و جوار میں رہیں اور اسلام کے دشمن نہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں، ہمارے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں خواتین، ان کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تو سفر کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو یا کوئی بھی دن ہو، یہ بری اور ملوث نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ اے پیغمبر، میں آپ کی امت میں سے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون حضرات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فقر، داغ، شرکیہ تعویذ، ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں سے فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور فرمایا، عکاشہ تمہارے حق میں اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ تم سب سے سبقت لے گیا۔ لیکن پھر فرمایا، سن لو، تم میں سے جو شخص بھی یا میری امت میں سے جو شخص بھی قیامت تک اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتا رہے گا، فقر سے، داغ سے، شرکیہ تعویذ گھنٹے سے بچتا رہے گا، اللہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرے گا، اللہ اسے روزی ایسے پہنچائیں گے جیسے اللہ پرندوں کو روزی پہنچاتا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے اور آج کے خطبے کے حوالے سے یہ ہمارے لیے سب سے عام سبق کہ میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ موت و حیات، عزت و ذلت، نفع نقصان، خوشی غمی، خیر شر، بیماری تندرستی، یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے قبضہ قدرت ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی چیز، کوئی چرند پرند، جگہ
منحوس اور بری نہیں، بلکہ نحوست اور رحمت کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ اگر انسان کے اعمال درست ہوں گے تو پھر رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں، اور اگر انسان کے اعمال درست نہیں ہیں تو پھر نحوستیں ہی نحوستیں۔ جو کہا سن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا